السلام علیکم احباب، زیب نثر زیبی آپ سے مخاطب ہوں اور اوشین نیوز پر، اور آج آئیے قرآن کو سمجھیں، قرآن کی حکمت، قرآن کی فضیلت۔ اس موضوع پر جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے ترجمہ بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس کے فضائل اور دیگر امور جو ہے ان کے پر بھی تھوڑی سی بات کروں گی۔ تو اے کملی اوڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجیے، مگر پوری رات نہیں بلکہ تھوڑی رات یعنی آدھی رات، یا اس میں سے کچھ بھی کم کر دیجیے یا اس سے کچھ بڑھا دیجیے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور واضح کر کے پڑھا کیجیے۔ بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا سخت بھاری اور رنداتا ہے اور سخت کوفت کا باعث ہوتا ہے، مگر ذکر خدا اور قرآن خوانی کے لیے یہ وقت زیادہ موزوں ہے اور ٹھیک ہے۔ بلا شبہ دن میں آپ کے لیے بہت مشغولیات ہیں، اور آپ اپنے پروردگار کے نام کا آپ ذکر کیجیے اور سب سے کٹ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بنائیے اور ان کفار کی باتوں پر صبر کیجیے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ جو مجھے اور ان جھٹلانے والے اہل دولت کو چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجیے۔ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور دوزخ کی آگ ہے، گلے میں پھنس جانے والی غذا اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا تھا تم پر گواہ بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، اور پھر جب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑا سخت پکڑا۔ اگر تم نے کفر اختیار کیا تو اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ ایک بڑی نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کو 2/3 کے قریب، کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 نماز کے لیے قیام کیا کرتے تھے، اور ایک گروہ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ ٹھہراتا ہے، انہیں چھوٹا بڑا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس وقت پر پوری طرح حاوی نہیں ہو سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو اس نے تمہارے حال پر توجہ مہربانی فرمائی۔ تو اب جتنا قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے فضل سے روزی کی تلاش میں زمین پر سفر کریں گے، اور دوسرے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ بس اتنا قرآن پڑھو جتنا میسر ہو، اور نماز قائم کرو، پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور تم لوگ جو کچھ بھلائی نیک عمل آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا ثواب بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل کی فضیلت اور خواص کے بارے میں جو ہے وہ سورہ مزمل کی تلاوت کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو ہمیشہ پڑھتے رہے تو اللہ اس پر سے دنیا اور آخرت کی سختیوں کو دور کرے گا، اور وہ پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھے گا۔ اسی طرح امام صادق سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل نماز عشاء یا رات کے آخری پہر میں پڑھے تو اللہ اسے پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، اور وہ شخص اسی حالت میں باقی رہ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس صورت کے پڑھنے سے اللہ مصیبت دور فرمائے گا، دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا۔ جس کام کے لیے پڑھے گا اسے میں آسانی ہوگی، افلاس دور ہوگا، حاجات و خطرات دور ہوں گے، حاکم یا مالک یا ملازمت میں مہربانی ہوگی، میاں بیوی کے باہمی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل مکی صورتوں میں سے ہے۔ یہ ترتیب نزول اس کی 3 یا 4 ہے، 29ویں پارے میں شامل ہے، آیات 20 ہیں، الفاظ 300 ہیں، اور 853 ترتیب کے اعتبار سے ہیں، اور یہ 73ویں سورہ ہے، چھوٹی آیت والی سورت ہے۔ اس سورت کا نام مزمل پہلی آیت میں پیغمبر کو اس نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ مزمل اس شخص کو کہتے ہیں جو سونے یا سردی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کسی کپڑے یا کسی چیز سے لپیٹ لیتے ہیں۔ جب حضور نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو لوگ آپ کو اذیت اور آزار پہنچایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ آپ پر ظلم و ستم اور تانے کسا کرتے تھے۔ آپ اس غم و اندوہ کو خود سے دور کرنے کے لیے کوئی کپڑا اوڑھ کر استراحت یعنی آرام فرماتے تھے، اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ حالت سنگینی کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں کا جو رویہ تھا ان کی وجہ سے۔ تفسیر کا جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے تو تفسیر نمونے کے مطابق سورہ مزمل کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی شب بیداری اور قرآن کی تلاوت نیز نبوت کی ذمہ داریوں کو اچھے سے قبول کرنے کے لیے تیاری کا حکم، مخالفین کے مقابلے میں حضور کو صبر، استقامت اور معاد کے بارے میں گفتگو، موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجنا، فرعون کی سرکشی اور عذاب میں مبتلا ہونا، پہلی آیت میں موجود شب بیداری کے حکم میں تخفیف، قرآن کی تلاوت، نماز، زکوٰۃ، خدا کی راہ میں انفاق اور استغفار کا حکم یعنی تہجد اور شب بیداری، پہلی آیت میں انتباہ رسول خدا اور مخالفت کا دینوی انجام جو تب اس میں متنبہ کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے رسول خدا کی مخالفت، اور جو دینوی طور پر لوگ ان کے
ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے ان کو بہت سخت الفاظ میں یاد کیا گیا ہے۔ رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے آیت نمبر 20 میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ رات میں کچھ حصہ عبادت کے لیے مختص کرنا، اللہ کے لیے دوسروں سے منقطع ہونا، اللہ کے لیے دوسروں سے منقطع ہو جانا، یعنی الگ ہو جانا، ان سے الگ ہو کر اللہ صرف اللہ کی سے لو لگانا اور اللہ کی طرف رغبت اختیار کرنا، اور رسول اللہ کی مخالفت کا اخروی انجام جن لوگوں کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوگا، اور نیک واجب اور جو اچھے اعمال ہیں ان کی انجام دہی کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا جو لوگ جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے اچھا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ان کے لیے جو ہے بہشت میں ان کے لیے جگہ ہوگی۔ تو جہاں تک اس سورۃ مزمل کا تعلق ہے تو اس میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے، چونکہ مزمل جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ مزمل میں جو کپڑا اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی غموندوں کی کیفیت میں جب لوگ ان کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے تو وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، تو وہ کیفیت ان کی تو اے کملی اوڑھنے والے وہ کملی اوڑھتے تھے، ان کی کملی مشہور ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی، اے کملی اوڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ان کو سے کہا گیا مخاطب کر کے کہ آپ جو ہیں وہ کھڑے رہا کریں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، پوری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ، یا آدھی رات سے بھی ہو سکتی ہے اور آدھی رات سے کم کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور کچھ زیادہ وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ نہ صرف یہ حضور سے مخاطب ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب ہے، بلکہ اس تخاطب میں ایک عام آدمی کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور اسے بتایا گیا ہے کہ جب حضور کے لیے یہ عمل کیا جانا ہے تو حضور کا جو ہے وہ حضور نے یہی حکم جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بھی ٹھہرایا ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے کون سا وقت کس وقت کا انتخاب زیادہ کرنا چاہیے، خاص طور پر ہمیں آدھی رات کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے وہ بالکل خاموشی کا وقت ہوتا ہے، تمام لوگ اپنے مشغولیات سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بھی دکھ اور تکلیف اور مصائب اور پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کا ذکر اپنے رب سے کرتے ہیں، ہمارا رب اسے سنتا ہے اور سن کر انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ قرآن جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے یا ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے، اللہ کو جلدی اور تیزی پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قرآن کو جو ہے بہت رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اسے آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اور واضح کر کے پڑھ رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ پر ایک بھاری کلام ڈالا ہے، اور بے شک رات کا اٹھنا سخت بھاری ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ آدھی رات کے وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس پریشانی میں اس تکلیف کی حالت میں جب آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جب آپ کی نیند سے آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت آپ اٹھ کر جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بہت نزدیک آ جاتا ہے، وہ قربت جو ہے بہت ہی قریب ہو جاتی ہے اللہ کی، اور آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور سن کر آپ کی جو دل کی دعائیں ہیں انہیں قبول کرتا ہے۔ تو ذکر خدا جو ہے اس میں اس کے لیے رات کا وقت موزوں اس لیے بھی ہے کہ رات کو جو ہے آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، دن میں آپ ہزارہ طرح کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں دوسرا کام شروع کرنا پڑتا ہے، اور اگر قرآن لے کر بیٹھتے ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے کہ 10,000 کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے یہ کرنے ہیں اور ابھی مجھے یہ کرنے ہیں، تو اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن رات کا وقت جب وہ ساری دنیا کے کاموں سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اپنے اللہ سے زیادہ تر نزدیک تر ہوتا ہے۔ تو اس لیے رات کا وقت جو ہے وہ زیادہ مقرر کیا گیا ہے کہ عبادت کے لیے اگر آپ رات میں کچھ وقت نکال سکتے ہیں تو اپنے رب کے لیے نکالیے کہ اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہی بے شک اللہ تعالیٰ وہ مشرق اور مغرب پوری دنیا کا پورے عالم کا جو ہے وہی ایک خدا ہے، وہی کارساز ہے، وہی ہمارے سارے کام بگڑے ہوئے کام بناتا ہے، اور کفار کی باتوں پر یہ بھی کہا، اور کفار کی باتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا جو لوگ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان سے الگ ہو جائیے، ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے اور ان کی باتوں پہ صبر کیجئے۔ تو یہ حضور کے لیے کہا، حضور سے کہا گیا ہے کہ کیونکہ حضور کو جب لوگوں نے ستانا شروع کیا تھا اور بہت تنگ کیا کرتے تھے تو اس وقت حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا، اور یہ ان کو صبر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مزمل میں بھی عطا فرمایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے جھٹلاتے ہیں اور اہل دولت کو بھی چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ جب کچھ دنوں بعد میرے پاس آئیں گے تو یہ کیسے ہوں گے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور دوزخ کی آگ میں یہ لوگ جلائے جائیں گے، اور گلے میں پھنس جانے والی غذا ان کا دردناک عذاب ہوگی، اور یہ اس دن ہوگا جب زمین اور
پہاڑ ہلنے لگیں گے، یعنی قیامت کا وقت ہوگا، اور پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودوں کی طرح ہو جائیں گے. ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا تھا. تب کہا جائے گا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا تھا، گواہ بنایا تھا، اور کہا تھا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اور رسول کی جو ہے وہ عبادت اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تم نے اللہ کے کلام کو بھی جھٹلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، جبکہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا گیا، اور اس سے پہلے بھی دوسرے پیغمبروں کو بھیجا گیا تاکہ تم جو ہے ایک اچھا راستہ اختیار کر سکو. فرعون کے لیے جیسے فرعون کے لیے جب وہ رسول بھیجا تو تم پر گواہ بنا کر بھیجا، تو ہم نے، اور پھر جب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو اس سے بڑا سخت اس کے اوپر عذاب آیا، اور تم نے کفر اختیار کیا تو اس دن کے عذاب سے کہیں بھی بچ کر نہیں جا سکو گے. تو جو لوگوں نے کفر سے پہلے بھی قوموں پر، مختلف قوموں پر جب عذاب آئے ہیں، اس کی وجوہات یہی تھی کہ جب ان کے لیے رسول بھیجے گا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی میں اچھا عمل کرنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زمین پر عذاب لے کر آئے کہ وہ قیامت جو ہے وہ مثال بن گیا، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، یا ان کی باتوں کو نہیں مانا، یا ان کو سچ اور درست نہیں سمجھا، ان پر اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے. تو یہ جو سختی ہے یہ ایسی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور یہ پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ قیامت کا وقت ایسے ہی ہوگا. اور یہ ایک بڑی نصیحت ہے، جو اپنے پروردگار کے اس راستے کو اپنائے گا وہ جو ہے اللہ کے نزدیک ہو جائے گا. اور اللہ کا پروردگار جانتا ہے کہ 2/3 کے قریب کبھی نصف شب اور کبھی پوری شب، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے قیام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے اور آنسوؤں سے رویا کرتے تھے. ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی تھا جو کہ بہرحال آج سورہ مزمل میں یہ ہم نے، جیسا کہ ہم نے سب نے دیکھا کہ سورہ مزمل میں کس طرح سے جو ہے بتایا گیا ہے حضور سے اللہ تعالیٰ کس طرح مخاطب ہے اور اپنے محبوب سے کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، اور کس طرح انہیں بتایا ہے کہ اب وہی چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچائی، اور انہیں بتایا گیا سورہ مزمل میں کہ کس طرح سے عبادت کی جانی چاہیے اور کن کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے. تو بہرحال آج سورہ مزمل کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اس کے ترجمے اور اس کے متن کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے بھی کوئی اجازت دیجیے گا، آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گی. اگر کہیں مجھ سے کوئی خامی یا غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، اور وہ بڑا رحیم و کریم ہے اور غفار ہے، اور وہ نیتوں کے حال جانتا ہے. مجھے بھی کوئی اجازت دیجیے. اوشین نیوز سے میں آپ سے مخاطب تھی. اوشین نیوز جو ہے وہ شیروان صاحب جو ہے ان کی معاونت سے یہ پروگرام میں پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین.